السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 57 ہے۔ ہسپتال کی راہداری جو کچھ دیر پہلے تک فجر کے خوف اور ولی کی خاموشی مضبوطی سے بھری تھی، اب ایک نئی طوفان کی زد میں تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے عروضہ اور مراد بھی تھے۔ رئیس کی آمد میں کوئی افراتفری نہیں تھی، بلکہ ایک سرد بھیانک سکوت تھا جو کسی بڑے دھماکے سے پہلے چھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی ہمدردی، صرف ایک گہری یخ بستہ حیرت اور ضبط شدہ قہر تھا۔ اس کی نظر سب سے پہلے فجر اور ولی پر پڑی، اور پھر سیدھا اس شیشے کی دیوار پر جہاں فلک زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا اس شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ساکت تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمیشہ ایک محبت چمکتی تھی، جو اس سے بے لوث محبت کرتی تھی، جس نے 13 سال اس کا انتظار کیا تھا اور پچھلے 3 سالوں سے اپنے ٹھکرانے کی اذیت کو ساتھ لے کر جی رہی تھی۔ ایک زندہ دل کہے بکھیرنے والی لڑکی، اور آج وہ محبت ہی اس کا کفن بن گئی تھی۔ اسے فلک سے محبت نہیں تھی، مگر اس کی عزت اس کے خاندان سے جڑی تھی۔ اسے فلک سے محبت نہیں تھی، مگر دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون بہتا تھا، اور وہ خون بے دردی سے بہایا گیا تھا۔ وہ اس کے نام کی بھینٹ چڑھائی گئی تھی، اور یہ توہین، یہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فلک کا وجود نہیں تھا، بلکہ اپنے نام پر لگا ایک بدنما داغ تھا، ایک ایسی شکست تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو، اگر وہ مر گئی تو، یہ سوال اس کے دماغ میں گونجا نہیں، یہ ایک حقیقت بن کر اس کے وجود پر اترا۔ اگر وہ مر جاتی تو یہ قصہ ایک المناک داستان بن جاتا، مگر وہ ابھی زندہ تھی، اور اس کی ہر چلتی سانس، مانیٹر کی ہر بیپ رئیس اورنگزیب کے غرور پر ایک چانٹے کی طرح پڑ رہی تھی۔ ضبط سے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ آخری وقت میں وہ رجب رضا کے ساتھ تھی، اس پر عروضہ تحقیق کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ٹیبلٹ کے ساتھ آئی، اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ جاذب لغاری رجب رضا کا بہنوئی تھا، اس نے اپنے بدلے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ دیوار پر پڑنے والا رئیس کا مکہ زوردار تھا، یہ اتنا شدید تھا کہ کھال ادھڑ گئی، خون رسنے لگا۔ عروضہ نے سانس روک لی۔ مراد اور ولی اب ڈاکٹر کے پاس کھڑے تھے، وہ اس کی حالت کا پوچھ رہے تھے، جبکہ فجر ایک جانب بیٹھی تھی۔ اس پرانے سے صوفے پر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ پتہ کرو وہ کہاں ہے، یہ اس کا حکم تھا۔ پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے، شاید وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہتی چلی گئی۔ اس کی کھال سے رستا خون اب نیچے ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا، پھر وہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سالوں پہلے وہ خاموشی سے آ کر بس اسٹاپ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ آج فجر کی بجائے اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ فجر کی نظر اس کے چمچماتے جوتے پر پڑی، پھر اس نے سر اٹھایا، رخ موڑ کر اسی کو دیکھا۔ ہیزل آنکھوں میں ٹھنڈک تھی، وجود جما کر مار دینے والی ٹھنڈک۔ میں اتنی ملون کیوں ہوں؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا۔ رئیس نے سانس روک کر اسے دیکھا، چہرہ سپاٹ تھا، البتہ آنکھیں جل رہی تھیں۔ جو بھی میرے قریب آتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے خود پر قابو پاتے جواب دیا۔ وہ زندہ رہے گی نا؟ اس نے رئیس کے کوٹ کی آستین انگلیوں سے کھینچی۔ بتائیں، وہ زندہ رہے گی نا؟ وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا وجود سرد تھا، ٹھنڈا اور بے تاثر۔ اس کے اندر تکلیف نے اسے جما دیا تھا، وہ ٹھنڈا خوف اسے مزید جما رہا تھا، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ رئیس نے اس کی تکلیف محسوس کی اور پھر ایک گہری سانس لے کر خود پر ضبط کیا۔ آپ تو رئیس اورنگزیب ہیں نا، آپ اسے بچا لیں گے، پلیز اسے بچا لیں، میرے پاس اور کوئی دوست نہیں ہے، اگر وہ میری وجہ سے مر گئی تو وہ زندہ رہے گی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے دھیرے سے اپنی آستین اس سے چھڑا لی۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر گردن جھکا لی، وہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ولی بات ختم کر کے چلتا ہوا ان کی جانب آیا اور پھر فجر کی دوسری جانب بیٹھ گیا۔ 3 کردار صوفے پر بیٹھے تھے، ایک بستر پر پڑی تھی۔ امید ہے وہ جلد ہوش میں آ جائیں گی، اس نے اطلاع دی۔ 4 کردار ایک چھت تلے جمع ہو چکے تھے۔ اس گھر کی بنیاد جو رانیہ والے حادثے کے بعد رکھی جا چکی تھی،
اب وہ دھیرے دھیرے تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ سب اکٹھے ہو رہے تھے، ان کا گھر بن رہا تھا، ایک خوبصورت گھر۔ میں رجب رضا کو ایسی موت دوں گا کہ موت بھی کانپ اٹھے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بڑے بڑے قدم دھرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ 3 رہ گئے۔ صبح کی دھیمی روشنی میں راہداری میں کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ جامشوروں سے عالمگیر خاندان پہنچ چکا تھا۔ دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک قیامت اندر داخل ہوئی۔ فلک کی ماں کا دل دہلا دینے والی بین پوری راہداری میں گونج اٹھا۔ میری دھی، میری ایک ہی تو تھی، کیا بگاڑا تھا میری گڑیا نے کسی کا؟ وہ شیشے کی دیوار کی طرف لپکنا چاہتی تھی مگر ان کے 2 جوان بیٹوں نے انہیں تھام رکھا تھا۔ فلک کے والد عالمگیر صاحب، جن کے نام سے جامشورو واقف تھا، آج ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح تھے جو اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ان کی نظریں بے تاثر تھیں مگر ان کے اندر کا طوفان ان کی بھینچی ہوئی مٹھیوں سے عیاں تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر پتھرا گئے تھے۔ بھائی مشتعل تھے، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زیادہ خون اترا ہوا تھا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، بشارت نے دیوار پر گھونسا مارتے ہوئے دھاڑا۔ نرس انہیں باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں بولنا، رونا اور چیخنا منع تھا۔ فخرہ اب فلک کی والدہ کو سنبھال رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ فخر کی نظر اچانک باہر نظر آتے رئیس پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے زہر بھری نفرت ابھری۔ یہ شخص، اس شخص کی وجہ سے اس کی بہن آج موت اور زندگی کے بیچ جھول رہی تھی۔ اگر وہ اسے نہ ٹھکراتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ اب فلک کو دیکھ رہا تھا۔ ہنستا مسکراتا اس کا وجود اب زندہ لاش لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ دنیا تہس نہس کرنا چاہتا تھا مگر شروعات خود سے کرتا۔ اس کے ذریعے ہی رجب فلک تک پہنچا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا مگر وہ ابھی فرار تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں خاموشی تھی۔ فلک کی ماں کی گھٹی گھٹی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ فجر ایک جانب کھڑی تھی۔ یہ فلک کا خاندان تھا، اس کی ماں کا خاندان، مگر وہ انہیں نہیں جانتی تھی، نہ جانتی تھی کہ ان سے کیسے برتاؤ کرے، کیسے ملے۔ اور پھر اس بھیانک خاموشی کو موبائل کی بیل نے توڑا۔ یہ فخر کا فون تھا۔ وہ چوڑے کندھوں والا مرد اپنی بہن کے لیے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور میسج چیک کیا مگر اگلے ہی لمحے ہسپتال کی چھت اس پر آن گری۔ وہ رجب رضا تھا۔ تمہاری بہن کی اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف رئیس اورنگزیب ہے۔ اگر اس نے اپنا گناہ قبول نہیں کیا تو میں یہاں رکوں گا نہیں۔ میں تمہارے خاندان کی ایک ایک عورت کی زندگی عذاب بنا دوں گا جیسے اس نے میری بہن کی ہے۔ اسے کہو اپنا جرم قبول کرے۔ اس کا مکروہ چہرہ ابھرا، زہر بھری آواز گونجی اور بند ہو گئی۔ فخر ساکت رہ گیا۔ وہاں بیٹھے سبھی افراد ساکت تھے۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا، رئیس اندر داخل ہوا۔ وہ شاید کوئی خبر دینا چاہتا تھا مگر فخر کی آنکھوں نے چنگاریاں پکڑ لیں۔ وہ جل رہا تھا، غصے سے اس کی جانب لپکا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے گھٹیا انسان میری بہن اس حالت میں ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہی رئیس کی بھویں سکڑ گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھ رہا تھا۔ باہر میڈیا اکٹھا ہو چکا تھا کیونکہ رئیس اورنگزیب کو ایک سٹی ہسپتال میں دیکھ لیا گیا تھا۔ خبریں چھپ رہی تھیں، ہیڈ لائنز بن رہی تھیں۔ اگر تم اسے نہ ٹھکراتے تو وہ آج اس حال تک نہ پہنچتی۔ تم نے میری بہن کو استعمال کی ہے، تم عفریت ہو، عفریت۔ وہ چیخ رہا تھا۔ بشارت نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان چھڑوانے کی کوشش کی۔ وجاہت عالمگیر وہاں نہیں تھے، وہ اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ انکشاف ایک بم کی طرح فجر پر گرا۔ کیا رئیس اور فلک کا ایسا کوئی رشتہ تھا؟ فلک ایک مرد کے انتقام کی بھینٹ چڑھی تھی اور وہ مرد رئیس اورنگزیب تھا۔ رجب کا اصل ہدف فلک نہیں، رئیس تھا۔ یعنی وہ اس کی وجہ سے اس حالت میں نہیں تھی۔ وہ ساکت کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بشارت اس کے ہاتھوں سے رئیس کا گریبان چھڑانے میں کامیاب ہوا، وہ اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے دبی دبی آواز میں دھاڑا۔ بکواس بند کرو، وہ میری وجہ سے نہیں، تم لوگوں کی فرسودہ روایات کی بھینٹ چڑھی ہے۔ تم لوگوں نے اسے قبیلے کے مرد سے باندھا، تم لوگوں نے اسے پہچان کا حق چھین کر اسے قبیلے کی روایت کی بھینٹ چڑھایا۔ تم سب اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، البتہ گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ یہ صرف توہین نہیں تھی، یہ ایک قرض تھا، ایک خون کا قرض جو اب واجب ہو چکا تھا۔
فلک کی ماں اب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ رجب کے الفاظ نے انہیں مزید زخمی کر دیا تھا۔ وہ سرد نظر ان پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور مراد کو ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز اب کسی برفانی تودے کی طرح سرد اور مہلک تھی۔ مجھے رجب رضا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، حکم دیا۔ وہ زمین کے نیچے ہو یا آسمان میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اسے ڈھونڈو اور یاد رکھنا مراد۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ مجھے وہ زندہ چاہیے۔ یہ آخری جملہ اس راہداری میں گونجتا رہ گیا۔ یہ کسی رحم کی اپیل نہیں تھی، یہ ایک بدترین انتقام کا اعلان تھا۔ فلک کی زندگی کی ڈور مشینوں کے سہارے چل رہی تھی اور باہر اس کی قیمت پر شروع ہونے والی ایک خونی جنگ کا طبل بج چکا تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے ہسپتال کی فضا میں ایک مصنوعی جراثیم سے پاک ٹھنڈک تھی۔ پالش شدہ فرش پر روشنیوں کے عکس تیرتے دکھائی دے رہے تھے اور مشینوں کی دھیمی مسلسل گنگناہٹ خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پیسہ تکلیف پر پردہ ڈال دیتا تھا۔ جیسے ہی فلک کو ہوش آیا اور اس کی حالت خطرے سے باہر نکلی، اسے سٹی ہسپتال کی افراتفری سے نکال کر یہاں ایک وسیع پرائیویٹ سویٹ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ کمرے کی بڑی کھڑکی سے ڈوبتے سورج کی آخری سنہری کرنیں اندر آ رہی تھیں، مگر بستر پر لیٹی فلک کے وجود کی طرح اس کمرے کی روح سرد اور بے رنگ تھی۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد سے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ سن رہی تھی مگر سمجھ نہیں رہی تھی۔ اس کا خاندان، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، سب اس کے گرد موجود تھے، مگر وہ ان سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی تنہا تھی، ایک زندہ لاش کی طرح جس کی ہر سانس ایک اذیت تھی، جبکہ رئیس کل اسے منتقل کرنے کے بعد خود غائب ہو چکا تھا۔ باہر سیکیورٹی کڑی تھی مگر وہ دوبارہ خود نہیں آیا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا جب فجر ولی کے ہمراہ ہسپتال کی راہداری سے گزر کر اس سویٹ کے دروازے پر پہنچی۔ وہ باہر ہی رک گیا، اسے ڈاکٹر سے ملنا تھا، جبکہ فجر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے بھورے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، سیاہ دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر ٹکا تھا اور بالوں کو ایک ڈھیلے سے جوڑے میں قید کر رکھا تھا۔ آنکھوں پر لگا چشمہ اتار کر اس نے بالوں میں اڑس لیا۔ چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک مضبوط ارادے کے آثار تھے۔ صبح وہ اپنی ماں کو یہیں چھوڑ گئی تھی تاکہ وہ برسوں بعد اپنے بچھڑے ہوئے خاندان سے مل سکیں۔ دن بھر آنسوں اور معافی تلافی کا سلسلہ چلا تھا۔ وجاہت عالمگیر نے آج جب اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھا، اس کی تکلیف محسوس کی، تو اپنے ماں باپ کا خیال آیا جو اپنی بیٹی سے ملے بنا ہی مر گئے تھے۔ ان کی تکلیف محسوس ہوئی، آخر انہوں نے اتنا وقت کیوں لگا دیا تھا؟ جیسی فجر اندر داخل ہوئی، صوفے پر بیٹھی نگین بیگم جو اپنی بیٹی کی خاموشی پر اندر ہی اندر گھل رہی تھیں، انہوں نے دیکھا اور ان کی آنکھیں نفرت سے پھیل گئیں۔ پہلے وہ اپنے دکھ اور صدمے میں اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی تھیں، مگر اب اپنے سامنے کھڑی اس پاٹ چہرے والی لڑکی کو دیکھ کر ان کے اندر کا سارا زہر ابل پڑا۔ یہ چہرہ ان کے نزدیک تباہی کی علامت تھا، یہ چہرہ ملعون تھا۔ اس چہرے نے کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اسے منار سمجھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں سندھی لہجے کی تلخی نمایاں تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی فجر اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ اس نے رخ موڑ کر ایک نظر بستر پر لیٹی فلک پر ڈالی جس کی خالی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ گلاس وال سے اس کا وجود زیادہ واضح نہ ہوا۔ مجھے فلک سے ملنا ہے۔ اس کی آواز پرسکون مگر اٹل تھی۔ اس نے ہسپتال میں کافی وقت گزارا تھا مگر پہلی بار فلک کے سامنے جانے کی ہمت کر رہی تھی۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا اس سے اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میری بیٹی سے دور رہو، وہ جیسے پھنکاری۔ تم ملعون ہو، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میری بیٹی کی بچی کچی زندگی بھی برباد کرنے؟ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح فجر پر چڑھ دوڑی۔ ان کا ارادہ اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کا تھا۔ اسی شور پر بستر پر لیٹی فلک نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ خالی اور ویران تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں فجر کو وہاں سے نکالنا چاہتی تھی جبکہ فجر اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ میں فلک سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سویٹ 2 کمروں اور ایک لاؤنج پر مشتمل تھا۔ یہاں شور شرابے کی اجازت نہیں تھی مگر نگین بیگم کا دکھ ان ضابطوں سے ماورا تھا۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی۔ انہوں نے اپنی نند یعنی ترنم بیگم کی طرف گھور کر دیکھا۔ واضح اشارہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائے۔ اماں نے ایک نظر اپنی جگہ پر پتھر بنی فجر کو دیکھا اور ان کے چہرے پر اذیت کی لہر دوڑ گئی۔ فجر، خود پر قابو پاتے ہوئے اس کا نام لیا، آواز میں التجا تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی اماں،
اس نے ماں کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں فلک سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ لہجہ ذرا بھی نہیں لڑکھڑایا۔ اچھا ہی تھا کہ وہ ان رشتوں سے محروم تھی۔ وہ سامنے آئے بھی تو کس انداز میں؟ وہ باقی ہر جگہ ملعون ہی ٹھہرائی گئی تھی۔ اماں اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کے چہرے پر اپنی بھابھی کے سامنے شرمندگی اور اپنی بیٹی پر بے بسی کا غصہ تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فجر کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ چلی جاؤ یہاں سے، سنتی نہیں ہو تم؟ ہرگز نہیں۔ فجر نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں کیوں جاؤں؟ اس کا لہجہ اب بھی سرد اور اسپاٹ تھا۔ تبھی اماں نے اسے کھینچ کر اس کا رخ پوری طرح اپنی جانب موڑا۔ عین اسی لمحے سویٹ کا دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ باہر ڈاکٹر سے فلک کی تازہ ترین رپورٹس ڈسکس کر رہا تھا اور اندر سے آتی آوازیں سن کر ہی آیا تھا۔ اماں کا غصہ اس کی ہٹ دھرمی پہ اپنے عروج پر تھا، مگر وہ کیوں جاتی آخر؟ فجر جاؤ یہاں سے، تم فلک سے نہیں مل سکتی، نگین ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہ اس کی ماں کے الفاظ تھے جو اپنی بھابھی کے الزامات پر مہر لگا رہے تھے۔ وہ دنیا کے سامنے تسلیم کر رہی تھیں کہ ان کی بیٹی منحوس تھی۔ ساری دنیا کو انہوں نے ہی تو بتایا تھا۔ میں نہیں جا رہی۔ اپنے موقف سے ہٹ جانا فجر نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ چہرہ اسپاٹ تھا، جیسے اسے ان کے الفاظ سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ عین اسی لمحے اماں کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ فجر کے بے تاثر چہرے پر پڑتا، ولی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور فجر کو کھینچ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ اماں کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے سینے پر پڑا۔ پیچھے ہٹ جاؤ لڑکے۔ اماں نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ ولی نے فجر کو اپنے پیچھے کیا، مگر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایسی سختی تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص ٹھٹک گیا۔ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، مگر آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ اس کے الفاظ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ فخر جو ابھی اندر داخل ہوا تھا اپنی جگہ پر جم گیا۔ نگین بیگم کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے اور اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ میری بیٹی ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اماں تڑخ کر بولیں۔ ان کا چہرہ جلال سے لال ہو چکا تھا۔ یقیناً آپ کی بیٹی ہے، ولی نے پرسکون مگر سرد لہجے میں جواب دیا، مگر اب یہ میری بیوی ہے، اس کے حقوق و فرائض میرے ذمہ ہیں، اب میں اس کا ولی ہوں۔ اس نے نگین بیگم اور فخر کی طرف دیکھا۔ اسے ہاتھ لگانے یا مارنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ وہ دوبارہ اماں کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے آپ کو یہ حق نہیں دیا تو آپ کس کی اجازت سے اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں؟ اس کے آخری جملے نے کمرے میں ایک بھیانک گہرا سکوت طاری کر دیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک اعلان تھا، ایک ڈھال تھی جو فجر کے گرد تن گئی تھی۔ اماں کا اٹھا ہوا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گر گیا۔ نگین بیگم کی زہر اگلتی زبان گنگ ہو گئی۔ فخر حیرت سے کبھی ولی کو دیکھ رہا تھا اور کبھی فجر کے اسپاٹ چہرے کو۔ وہ افق اورنگزیب کا بیٹا تھا۔ یہ سرپرائز کیا کم تھا جو وہ اب فجر کا شوہر بھی نکل آیا تھا۔ میں آپ سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن دوبارہ کسی نے انہیں جھٹکا، دھکا دیا یا ملعون کہا تو مجھ سے لحاظ کی امید مت رکھیے گا، کیونکہ میں کوئی مشرقی مرد نہیں ہوں۔ اس نے ایک جتاتی نظر نگین بیگم پر ڈالی اور پھر فخر کو دیکھا تاکہ وہ اپنی ماں کو سمجھا سکے۔ یہ اعلان تھا۔ اور بستر پر لیٹی فلک کی خالی آنکھوں میں کئی دنوں بعد زندگی کی ایک ہلکی سی رمق ابھری۔ اس نے اپنی گردن پوری طرح موڑی اور گلاس بال کے پار اس منظر کو دیکھا جہاں ایک مرد اس لڑکی کے لیے کھڑا تھا جسے پوری دنیا ملعون کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، ولی کے الفاظ پر چھائے گہرے سکوت کو ایک ہلکی سی کانپتی ہوئی آواز نے توڑا۔ یہ آواز بستر پر لیٹی فلک کی تھی۔ اماں! یہ ایک لفظ نہیں تھا، ایک قرآت تھی جو بمشکل اس کے پھٹے خشک ہونٹوں سے باہر نکلی تھی، مگر اس بھیانک خاموشی میں یہ ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ سب کی توجہ کا مرکز ایک لمحے میں بدل گیا۔ نگین بیگم جو ولی کے سامنے ساکت کھڑی تھیں، پلٹ کر اپنی بیٹی کی طرف بھاگیں۔ فجر نے کھلے دروازے اور شیشے کی دیوار کے پار دیکھا۔ فلک ٹوٹتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی ماں اس کے چہرے کو، اس کی پیشانی کو بے طرح چوم رہی تھیں، جیسے ان بوسوں سے اس کی روح پر لگے زخم بھر جائیں گے۔ فجر پتھرائی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ نگین بیگم کے ہاتھوں میں اب فلک کے ہاتھ تھے جن پر نیلے اور پیلے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ اس کی 2 انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ فخر کی مدد سے اسے سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ فلک کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر درد کی اتنی تہیں تھیں کہ گننا ناممکن تھا۔ یہ صرف جسمانی درد نہیں تھا، یہ اس کرب کا اظہار تھا جو اس کی روح کو چیتھڑوں میں بدل چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے مگر ایک حتمی انداز میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔
یہ ایک چھوٹی سی حرکت تھی مگر اس میں ایک عمر کا انکار چھپا تھا۔ فخر کچھ کہہ رہا تھا، تسلیاں دے رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اماں وہیں دروازے کے پاس جمی کھڑی تھی۔ فجر ابھی تک اپنی جگہ ساکت تھی اور ولی سنجیدہ کھڑا تھا۔ اور پھر فلک کی آواز ابھری۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، ہر لفظ کے ساتھ اس کے گلے میں جیسے کانچ کی کرچیاں چبھ رہی تھیں، مگر اس میں ایک ایسی کاٹ تھی جس نے سب کو چھلنی کر دیا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے خالی نظروں سے سامنے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا جو اس کے بیڈ کی پائنیتی پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال کی خراش پہ گرا اور وہ تکلیف سے سسک اٹھی۔ اس نے نظریں گلاس وال کے پار کھڑی فجر پہ جمائیں۔ آپ فجر کو باہر نکال رہی ہیں کہ وہ ملعون ہے، اسے دھکے ملنے چاہیے۔ سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن اماں میں تو ملعون نہیں ہوں، میں نے تو آپ سب کی ہر بات مانی ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے چہرے کی خراشیں، پھٹے ہونٹ اور ویران آنکھوں کے پیچھے ایک چیتھڑوں میں لپٹی روح تھی جو وہاں موجود ہر شخص سے سوال کر رہی تھی۔ میں نہ باغی ہوں نہ ہی مضبوط، میں نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، پھر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے سوال جائز تھے مگر جواب کس کے پاس تھا؟ اپنی جگہ جمی فجر کے اندر شیشے کا بنا کوئی محل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پھول اگانے والی لڑکی، کہانیاں لکھنے والی لڑکی، جس نے اپنی پوری زندگی اطاعت کی مقدس چادر اوڑھ کر گزاری تھی، جس نے کبھی انجانے میں بھی کسی چونٹی کو نہ مسلا تھا، اس کے حصے میں اتنی اذیت کیوں آئی تھی؟ چپ کر جا میری دھی، اتنا نہ بول، تکلیف ہوگی، لیٹ جا میری دھی۔ نگین بیگم اسے چپ کروانا چاہتی تھی، اس کے سوالوں کے نیچے دبنے کے خوف سے اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہتی تھی، مگر فلک آج چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ کیوں چپ کر جاؤں اماں، کیوں؟ اس کی آواز اب ایک درد بھری چیخ میں بدلنے لگی، وجود کپ کپانے لگا۔ میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، زبان ہوتے ہوئے بے زبان گڑیا بنی رہی، کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کی، ہم ہمیشہ بڑوں کے فیصلوں پر سر جھکایا۔ آپ لوگوں نے مجھے جس کھونٹے سے باندھا میں چپ چاپ بن گئی، میں نے انکار نہیں کیا تھا، رجب سے شادی کرنے پر بھی، صرف اس لیے کہ آپ سب خوش ہو جائیں کہ خاندان جڑا رہے، قبیلے کا سر اٹھا رہے۔ اس کی نظریں اب فخر اور اپنی ماں کے درمیان بھٹک رہی تھیں۔ اگر فجر باغی ہے، اگر وہ آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتی، اگر وہ خاندان کا حصہ بننے کے قابل نہیں، مگر میں تو تھی، میں تو آپ سب کے لیے ایک مثالی بیٹی تھی، میں باغی نہیں ہوں، پھر میری فرما برداری کا یہ صلہ کیوں ملا؟ کیوں؟ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر گلے نے جواب دے دیا، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے بول رہی تھی، اس کے وجود کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا تھا۔ فخر نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ بس کر دو فلک، پلیز۔ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ کیا ایک مشرقی لڑکی ہونے کی سزا یہی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی قبر پر چپ چاپ آنسو بہاتی رہے، اپنی ہر خواہش کو مار کر دوسروں کی خوشی میں مسکرانے کا ناٹک کرے؟ میں نے سب کیا تو پھر میرے وجود کو اس گندی گلی کی غلاظت میں کیوں روندا گیا؟ میری روح کو تار تار کیوں کیا گیا؟ میری کیا غلطی تھی؟ رئیس اورنگزیب سے رشتہ یا آپ لوگوں کی فرسودہ روایات پر سر جھکانا؟ بتائیں مجھے، میری غلطی کیا تھی؟ اس کی چیخ ایک گھٹی ہوئی سسکی میں بدل کر جب دم توڑ گئی تو کمرے میں ایک ناقابل بیان بھاری خاموشی چھا گئی۔ وہ تکیے پر ایک بے جان گڑیا کی طرح گر گئی، اس کا جسم اب بھی ہلکے ہلکے جھٹکے کھا رہا تھا۔ نگین بیگم اپنی جگہ بت بنی بیٹھی تھی، ان کے پاس نہ تسلی کے الفاظ تھے نہ آنسو۔ فخر کا چہرہ اور بے بسی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ دروازے کے باہر فجر کے مضبوط قدم اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ فلک کا ہر لفظ، اس کی ہر سسکی، اس کے اندر کی دیواروں کو مسمار کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے دیوار کا سہارا لیتی ہوئی اپنے پیروں پر بیٹھ گئی، گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں شیشے کی دیوار کے پار فلک پر جمی تھیں، جسے وہ آج پہلی بار صحیح معنوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ ایک خوش قسمت، لاڈلی اور محفوظ شہزادی سمجھتی تھی، آج اس کائنات کی سب سے تنہا اور ٹوٹی ہوئی مخلوق لگ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد فلک نے دوبارہ سر اٹھایا۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور اور ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کسی نے شیشے کے برتن کو جوڑنے کی کوشش کی ہو اور وہ دوبارہ بکھر جائے۔ یاد ہے اماں؟ اس نے خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔
جب میں نے اسکول میں ڈرامے میں حصہ لینا چاہا تھا، آپ نے کہا تھا اس خاندان کی بیٹیاں یہ سب تماشا نہیں کرتی، میں نے وہ فارم پھاڑ دیا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے پھٹے ہونٹوں پر ابھری۔ مجھے رنگوں سے بھی محبت تھی، میں کینوس پر ایک دنیا بسانا چاہتی تھی۔ بابا سائی نے کہا یہ سب فارغ لوگوں کے چونچلے ہیں، گھر سنبھالنا سیکھو۔ میں نے اپنے سارے رنگ، اپنے سارے برش ایک صندوق میں بند کر کے اسٹور روم میں پھینک دیے تھے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک ٹھہراؤ تھا۔ میں نے اپنی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا گلا صرف اس لیے گھونٹا کہ آپ سب کو مجھ پر فخر ہو، کہ آپ کہہ سکیں ہماری بیٹی بہت فرما بردار ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ اس نے گہری تکلیف دہ سانس لی۔ میری فرما برداری، میری نزاکت نے مجھے کیا دیا؟ ایک گندی تاریک گلی اور ایک درندہ جس نے میرے وجود کی، میری روح کی ہر حرمت کو اپنے پیروں تلے رونٹ ڈالا۔ وہ سانس سنبھال کرنے کو رکی، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی لرز رہی تھی۔ 3 مرد میری حفاظت کے لیے ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ جب کوئی مرد نہیں ہوگا تو میں خود کی حفاظت کیسے کروں گی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، زخموں سے چور ہاتھ اور ٹوٹی انگلیاں۔ کاش اسے یہ ہاتھ اٹھانے آتے تو وہ فجر کی طرح اپنا دفاع کر سکتی۔ عورت کو چاہیے زبان بند رکھے، عورت کے ہاتھوں میں چوڑیاں اچھی لگتی ہیں، مجھے یہی سکھایا گیا۔ یہ کیوں نہیں سکھایا کہ جب کوئی درندہ میری کلائیوں کو توڑنے آئے گا تو اس سے خود کو کیسے بچاؤں؟ مجھے اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھانا کیوں نہیں سکھایا گیا؟ کیا میرا یہ قصور ہے کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں جو زبان اور ہاتھ باندھ کر رکھتی ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اماں؟ اس کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کہتے ہیں فجر باغی ہے، وہ اصول توڑتی ہے، سوال اٹھاتی ہے، مگر میں نے تو کچھ نہیں توڑا، میں نے تو زندگی کی ہر زنجیر چپ چاپ پہن لی، پھر بھی میری روح کو کیوں نوچا گیا؟ اس نے سر گھما کر فجر کی طرف دیکھا۔ وہ ملعون ہے یا میں جو سب کے لیے چپ چاپ قربان ہوتی آئی؟ میں نے کیا کیا تھا اماں؟ بس اتنا کہ رئیس اورنگزیب کو دل سے قبول کیا، اس سے منسوب رہی، یا آپ سب کے فیصلوں کو اپنا نصیب مانا؟ اس کی آواز اب گھٹ رہی تھی، مگر الفاظ جلتے انگارے بن چکے تھے۔ بتائیں نا اماں، کیا صرف عورت ہونے کی سزا ہے یہ کہ وہ زبان رکھتے ہوئے بھی چپ رہے، اپنی ذات کو، اپنے خوابوں کو مرد کے قدموں میں رکھ دے، اور جب اس کا جسم تار تار کر دیا جائے تو صرف یہ سننے کو ملے کہ چپ ہو جاؤ، تکلیف ہوگی؟ اس نے اب فجر سے نظریں ہٹا لیں۔ آخر کب تک لڑکیاں انتقام کی، غیرت کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی؟ کب تک ان کے لہو سے گلیاں رنگین ہوتی رہیں گی؟ کیا ان کی چیخیں یوں ہی بے آواز رہیں گی؟ باہر کھڑے ولی کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا۔ فلک کی حالت ویسی تھی جیسی نساء کی تھی جب وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ آخر لڑکیوں کو کب تک یہ سہنا پڑے گا؟ ملک کوئی بھی ہو، معاشرہ کوئی بھی ہو، مرد ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ میری کیا خطا تھی اماں؟ یہ کہ میں نے کبھی انکار نہیں کیا، یا یہ کہ میں نے ایک دن بھی اپنی مرضی نہیں جانی؟ مجھے انکار کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا کیوں نہیں سکھایا گیا؟ کمرہ ساکت تھا۔ نگین بیگم کے آنسو تھم گئے تھے، اماں کی جان جیسے ہوا میں معلق تھی، فخر کا سینہ بھاری ہو چکا تھا۔ اور فجر، وہ یوں ہی بیٹھی تھی، وہ بغاوت کی قیمت چکا رہی تھی، اور فلک فرما برداری کی۔ 2 عورتیں، 2 تقدیریں، اور درمیان میں ایک ایسا سماج جو یا تو چپ کرواتا تھا یا الزام دیتا تھا۔ فلک نے اب کمرے میں موجود ہر شخص کو باری باری دیکھا، اور پھر اس کی نظریں دروازے کے باہر فرش پر بیٹھی فجر پر دوبارہ آ کر ٹھہر گئیں۔ ان کی آنکھیں ملیں اور اس ایک لمحے میں صدیوں کا درد اور تفہیم کا تبادلہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سب یہاں سے چلے جائیں۔ یہ ایک سرگوشی تھی، مگر اس میں حکم کی سختی تھی۔ نگین بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ فلک، میری بچی، چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک ناقابل انکار اختیار تھا۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ابھی آپ میں سے کوئی نہیں چاہیے، نہ کسی کی ہمدردی، نہ کسی کے آنسو۔ اس کی نظریں دوبارہ فجر پر مرکوز ہوئیں۔ میں صرف فجر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ ایک بم کی طرح گرا تھا۔ نگین بیگم کے چہرے پر ناقابل یقین تکلیف ابھری۔ جس بیٹی کے لیے وہ رو رہی تھی، وہ انتخاب کر رہی تھی اس لڑکی کا جس سے وہ خود ملعون قرار دے چکی تھیں۔ فخر نے اپنی بہن کی حالت کو سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تکلیف تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت بحث کرنا بیکار تھا۔ اسے وقت چاہیے تھا، وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔
باہر سویٹ کے دروازے پر کھڑے بشارت اور وجاہت عالمگیر اپنی اپنی جگہ پر ساکت تھے۔ وہ فلک کی ساری باتیں سن چکے تھے مگر زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ فخر نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اماں چلیں، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ پر یہ اس لڑکی کے ساتھ۔ اماں خدا کا واسطہ اب تو ضد چھوڑ دیں۔ فخر کے لہجے کی التجا سن کر وہ خاموش ہو گئیں۔ اس نے اپنی ماں کو سہارا دیا اور انہیں باہر لے جانے لگا۔ اماں جو اب تک دروازے پر ساکت کھڑی تھیں آگے بڑھیں۔ ان کے چہرے پر گہرا دکھ تھا۔ انہوں نے فلک کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ولی نے فخر کو آنکھوں سے ایک اشارہ کیا۔ فخر سمجھ گیا اور اپنی ماں اور پھوپھی کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بشارت بھائی اور وجاہت عالمگیر پہلے ہی نکل چکے تھے۔ ولی نے ایک آخری نظر فجر پر ڈالی جو اب بھی فرش پر بیٹھی تھی۔ اس وقت ان دونوں کو اکیلے چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے سر کو ہولے سے سہلاتے خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی کلک کی آواز نے جیسے ایک دنیا کو دوسری سے جدا کر دیا۔ اب اس پرتعیش سرد سویٹ میں صرف 2 لڑکیاں تھیں، ایک بستر پر، دوسری فرش پر۔ ایک وہ جس نے اطاعت کی قیمت اپنے وجود سے چکائی تھی، اور دوسری وہ جس نے بغاوت کی قیمت اپنی روح کی تنہائی سے۔ در حقیقت دونوں کی روحیں چیتھڑوں میں لپٹی تھیں۔ فجر کھڑکی کے سامنے رکھے صوفے پر بالکل ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے کچھ دیر پہلے فرش پر تھی۔ اس کا چشمہ میز پر پڑا تھا، گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے اور اس نے اپنے گرد اپنی باہیں کسی حفاظتی حصار کی طرح پھیلا رکھی تھیں۔ تھوڑی گھٹنوں پر ٹکی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر پھیلی رات کی سیاہی میں کھوئی ہوئی تھیں، جہاں شہر کی روشنیاں مدھم ستاروں کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ کمرے میں مشینوں کی دھیمی گنگناہٹ کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ یہ ایک بھاری بوجھل خاموشی تھی جو الفاظ سے زیادہ معنی خیز تھی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، پھر فلک کی ٹوٹی ہوئی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ تم نے یہ سب کیسے سیکھا فجر؟ اس کی آواز اب سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی، مگر اس میں ایک ایسی پیاس تھی جو صدیوں پر محیط لگتی تھی۔ تم نے اپنا دفاع کرنا کیسے سیکھا؟ فجر نے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی، نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ اس کا جواب ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے نا کہ اسے کوئی بچانے نہیں آنے والا، تو وہ خود سیکھ جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، کوئی فخر نہیں تھا، بس ایک حقیقت کا بیان تھا، اتنا ہی سرد اور بے رحم جتنا خود زندگی کا اصول ہوتا ہے۔ فلک نے تکیے سے ٹیک لگائے اپنی زخمی انگلیوں کو دیکھا۔ ان پر جمے خون کے نشان اب صاف تھے، مگر اسے ابھی بھی نظر آئے۔ جب میں نے سنا تھا کہ تم نے اپنے دفاع میں ایک قتل کیا تھا، تب مجھے تم عجیب لگی تھیں، ایک خوفناک معمہ۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ مگر آج احساس ہوا کہ اگر 10 لوگ بھی تمہیں مارنے آئیں، تمہاری جان اور پہچان چھیننے آئیں، تو انہیں چیر پھاڑ ڈالنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں، پیروں، اپنے دانتوں کا، اپنی ہمت، ہر چیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنا دفاع کرنا ضروری ہے۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی جیسے خود کو کوئی سبق پڑھا رہی ہو۔ پھر اس نے فجر کو دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں اور الجھی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرد و سپاٹ تھا، نہ دکھ، نہ رنج، نہ خوف۔ لیکن میں اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکی۔ اس کی آواز میں ایک بھیانک بے بسی تھی۔ مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں تھا۔ یہ جملہ ایک چابی کی طرح تھا جس نے فجر کے ذہن میں قید ماضی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی مگر اس کا وجود حال میں نہیں تھا۔ وہ ماضی کے ایک تاریک، تنگ گلیارے میں جا پہنچی تھی۔ 16 سال کی تھی وہ جب اس کے ماں باپ نے اسے پہلی بار مارنے کی کوشش کی تھی۔ اسے تھوڑا تھوڑا زہر دیا جاتا تھا، اسے بیمار رکھا گیا تھا تاکہ وہ آہستہ آہستہ مر جائے، مگر وہ بچ گئی۔ ان کے دل نرم پڑ گئے تھے یا اس کی زندگی ابھی باقی تھی؟ تم اتنی مضبوط کیسے بنی فجر؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ وہ اس کی اذیتوں کی گہرائی سے واقف نہیں تھی۔ وہ صرف سطح پر نظر آنے والی برف کی چٹان دیکھ رہی تھی۔ اس کے نیچے چھپے آتش فشاں سے بے خبر تھی۔ اس نے کبھی اپنی ذاتی زندگی ڈسکس نہیں کی تھی۔ فجر کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر ابھرا۔ وہ 17 سال کی تھی، سردیوں کی ایک لمبی رات، گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر ایک شدید دباؤ محسوس ہوا۔ اس کی سانس رک رہی تھی، آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ اس کے منہ پر ایک بھاری تکیہ تھا۔ وحشت سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے، پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے ناخن ابا کے بازو میں گڑ گئے، اس کی ٹانگوں نے بستر کو ٹھوکریں ماری۔ وہ ایک جنگلی جانور کی طرح لڑ رہی تھی،
اپنی زندگی کے لیے، اپنی سانسوں کے لیے۔ اور پھر اچانک وہ دباؤ ہٹ گیا۔ ابا کی ہمت شاید دم توڑ گئی تھی، وہ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ وحشت زدہ سی بستر کے دوسرے کنارے پر سمٹ گئی۔ حلق خشک تھا، سانس نہیں آ رہا تھا، مگر وہ رو نہیں پائی۔ اس کے آنسو جم گئے تھے۔ باہر سے آتی آوازیں آج بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ہماری بچی ہے، میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اماں کی سسکیوں بھری آواز تھی۔ وہ ہماری بچی نہیں ہے، میں اسے اپنی نہیں مانتا۔ اس کا چہرہ دیکھا ہے تم نے؟ میں یہ سب جانتے ہوئے بھی اسے… ابا کی چیخ تھی، وہی باپ جس کی انگلی پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا تھا، اب اس کے وجود سے ہی انکاری تھا۔ وہ اب اسے مارنا چاہتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے ابا اماں مزید خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ ان 2 حادثوں کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ وہ ان سے دور ہوتی گئی۔ آہستہ آہستہ ابا اسے مارنے کے لیے مزید سنکی ہوتا گیا۔ اماں ابا چیختے تھے، اس نے چیخنا چلانا سیکھ لیا۔ وہ اسے مارنے کی کوشش کرتے اور اس نے خود کا دفاع کرنا سیکھ لیا۔ زندگی میں کبھی اپنی سالگرہ پر اس نے کیک نہیں کاٹا تھا، اسے کبھی تحفہ نہیں ملا تھا۔ ہر سالگرہ پر اسے بس موت کی کوئی نئی کوشش ملتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے حال میں واپس آئی۔ اسے ابھی بھی سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے لب نہیں کھولے۔ وہ فلک کو اپنی اذیتوں کی داستان نہیں سنانا چاہتی تھی۔ اس کی تکلیف پہلے ہی بہت زیادہ تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر فلک خود ہی بولی، تم نے اپنی پہچان قائم رکھی، اکیلے ہوتے ہوئے بھی کیسے تم اس معاشرے میں سروائیو کر رہی ہو؟ فجر کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، رئیس اورنگزیب، جس شخص کے اصولوں نے فلک کو یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ اسی نے فجر کو جینے کا ایک اصول سکھایا تھا، جب کوئی تمہاری پہچان چھیننے آئے تو اسے چیر پھاڑ دینا، اپنی شناخت پر کبھی سمجھوتا مت کرنا۔ یہ الفاظ اس نے اپنے اندر کہیں لکھ لیے تھے۔ وہ سروائیور تھی، رو کر، لڑ کر، خوف زدہ ہو کر وہ سروائیو کرتی گئی۔ پھر ارسل برہان گردیزی آیا، جس نے محبت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے وعدے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ اس نے اس کے کردار کو مسخ کرنا چاہا۔ محبت کرنے والے یوں بھی کرتے ہیں۔ لوگ اسے قاتل سمجھتے تھے، اسے ڈائن کہتے تھے، اس کے سائے سے بھی بچتے تھے، پھر بھی وہ کھڑی رہی، کیونکہ گرنے کا مطلب موت تھا، اور وہ جینا سیکھ چکی تھی، وہ جینا چاہتی تھی۔ فلک کی آواز نے اسے پھر چونکایا۔ رئیس نے، اس نے کبھی مجھے قبول ہی نہیں کیا۔ وہ شروع سے اس رشتے سے انکاری تھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ ٹھکرایا ہوا کوئی نہیں۔ اس نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ لیکن آج لگ رہا ہے میری دھتکار تو کچھ بھی نہیں تھی، تمہیں تو اس سے بھی بڑی دھتکار ملی، ان سے جنہیں دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے تھی۔ فجر نے پہلی بار گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب اس پاٹ پن نہیں تھا، بلکہ گہری اداس تفہیم تھی۔ فلک اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں تمہارے اپنوں نے دھتکار دیا، اور میرے اپنوں نے مجھے ایک ایسے درندے کے نام کر دیا جس نے مجھے مار ڈالا۔ بتاؤ فجر، کون زیادہ قصوروار ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ سے صوفے سے اٹھی اور بستر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں فلک کے چہرے پر موجود خراشوں، اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں اور اس کی ویران آنکھوں پر جمی تھیں۔ پھر وہ اس کی بائیں نیتی کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے مضبوطی ورثے میں نہیں ملی فلک۔ اس کی آواز اب بھی دھیمی تھی۔ مضبوطی انتخاب ہوتی ہے، ایک تکلیف دہ انتخاب۔ جب تمہارے پاس رونے اور لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے اور تم لڑنے کا انتخاب کر لو تو تم مضبوط بن جاتے ہو۔ تمہیں بنایا نہیں جاتا، تم بنتے ہو۔ ہر زخم، ہر آنسو، ہر دھوکہ تمہیں تراشتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے اپنی پہچان قائم رکھی؟ سچ یہ ہے کہ میری کوئی پہچان تھی ہی نہیں جسے میں قائم رکھتی۔ مجھے تو ہر روز اپنی ایک نئی پہچان بنانی پڑتی ہے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ کبھی باغی، کبھی قاتل، کبھی ملعون۔ میرا تو چہرہ بھی میرا نہیں ہے، اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی؟ اور میں تو صرف ایک مثالی بیٹی بننا چاہتی تھی، ایک فرمانبردار بیوی، ایک اچھی بہن۔ میں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھلنے میں گزار دی۔ فلک کی آواز ٹوٹ گئی۔ اور ان سانچوں نے ہی مجھے کچل ڈالا، کیونکہ یہ سانچے عورتوں کے لیے نہیں، ان کی قبروں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ ان میں چپ چاپ دفن ہو جاتی ہیں اور کچھ قبر توڑ کر باہر آ جاتی ہیں۔ فجر کی الفاظ کمرے کی فضا میں زہر کی طرح پھیل گئی۔ فلک نے اپنا زخمی ہاتھ آگے بڑھایا۔ فجر ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر اس نے آگے ہو کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔
اس کے ہاتھ سرد تھے مگر مضبوط تھے، فلک کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ان میں ایک نئی زندگی کی حرارت تھی۔ اس نے فلک کا ہاتھ تھامے رکھا، جیسے اس کی ہڈیوں میں چھپی کمزوریوں کو اپنی انگلی کی مضبوط گرفت سے سمیٹ رہی ہو۔ وہ لمحہ چھوٹا تھا مگر اس میں ایک عمر کی تھکن اتری ہوئی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، جیسے الفاظ کی ڈور سے وہ فلک کی بکھری روح کو سمیٹ رہی ہو۔ ہم ان سانچوں میں نہیں ڈھلیں گے جو ہماری روح کو چیتھڑوں میں بدل دیں، جو ہم سے ہماری شناخت چھین لیں، جو ہمیں تکلیف پہنچائیں، جو ہمیں بے آبرو کریں۔ ہم اپنی پہچان خود تراشیں گے، اپنے نام خود لکھیں گے۔ فلک کی آنکھوں میں ایک نمی سی چمکی مگر وہ آنسو اب کمزوری کے نہیں تھے۔ وہ پہلی بار کسی ایسی عورت کے ساتھ کھڑی تھی جو صرف کرب دکھاتی نہیں تھی، ان سے لڑنا سکھاتی تھی۔ میں تھک چکی ہوں، میں کچھ وقت اب صرف خود کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ فجر کی آنکھیں گہری ہو گئیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی ہماری سب سے بڑی بغاوت ہے، خود کو چن لینا۔ اس دنیا میں جہاں عورت کو اپنی ذات سب سے آخر میں رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، وہاں خود کو چن لینا ایک انقلابی قدم ہے۔ فلک نے اپنے اندر وہ سناٹا محسوس کیا جو برسوں سے آباد تھا، اور پھر اسی لمحے وہ سناٹا ہلنے لگا جیسے برف کے نیچے کسی چشمے نے بہنا شروع کر دیا ہو۔ میں سر جھکا کر جینے سے انکار کرتی ہوں، فلک آہستہ مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ اگر میری خاموشی کو کمزوری سمجھا گیا تو اب میری آواز گونجے گی۔ میں ہر اس شخص کو بے نقاب کروں گی جس نے میرے ساتھ دکھوں کا کاروبار کیا۔ فجر نے پہلی بار مسکراہٹ میں وہ روشنی دکھائی جو شاید برسوں سے دفن تھی۔ یہی تو زندگی ہے، ایک انکار، ہر اس ناممکن چیز کا انکار جو تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم خود کو بھول جاؤ، جو تمہیں اذیت دیتی ہے، جو تم پر تشدد کرتی ہے، جو تمہیں بے آبرو کرتی ہے۔ ہم وہ کڑیاں ہوں گے جو اپنی زنجیر خود بنائیں گی، ہم وہ آئینہ ہوں گے جس میں عورت اپنی اصل پہچان دیکھ سکے گی۔ کمرے کے باہر ہسپتال کے لان میں کہیں دور رات کی ٹھنڈی ہوا پتے ہلا رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر روشنیوں نے مدھم ہونا شروع کیا، جیسے شہر بھی ان کی گفتگو کے سحر میں کھو گیا ہو۔ اگر میں ایک دن مر بھی جاؤں تو میرے بارے میں کہا جائے کہ یہ وہ عورت تھی جو آخر وقت تک خود کے لیے کھڑی رہی، فلک نے کہا، اور فجر نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا جیسے وہ لفظ خود لکھ رہی ہو۔ پھر ہولے سے بولی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے نام کے ساتھ یہ نہ جوڑا جائے کہ میں صرف ایک قاتلہ تھی، بلکہ یہ لکھا جائے کہ میں وہ عورت تھی جو مرنے سے پہلے 10 بار زندہ ہوئی، ہر بار اپنے قاتل کو ہرا کر۔ کچھ لمحے خاموشی کے گزرے، پھر فلک نے آہستہ سے پوچھا، وہ لوگ جو بچپن میں ہی مر جاتے ہیں مگر پھر بھی سانس لیتے رہتے ہیں، کیا وہ کبھی پوری طرح جیتے ہیں؟ فلک کے سوال پر اس نے کھڑکی کے پار تاریکی کو دیکھا، جیسے وہاں سے کوئی روشنی نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جیتے ہیں، جب وہ دوسروں کو جینے کا ہنر سکھا دیتے ہیں تو وہ خود بھی جینا سیکھ جاتے ہیں۔ فلک نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اس نے بھی زندگی کو اب ایک نیا نام دے دیا ہو۔ ہم نئی عورتیں ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا، جیسے کوئی حلف لے رہی ہو، جنہیں نہ زنجیریں قید کر سکیں گی نہ الزام۔ ہم اپنی آنکھوں میں طوفان پالیں گے اور اپنی ہڈیوں میں چراغ رکھیں گے۔ ہم وہ ہوں گے جنہیں کوئی ڈرا نہیں سکے گا، کوئی بے آبرو نہیں کرے گا، کیونکہ ہم ڈرنا چھوڑ چکی ہیں۔ فجر نے دھیرے سے سر جھکا دیا، جیسے وہ اس حلف پر مہر ثبت کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھم کر ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ قبریں توڑ کر باہر آنے والی عورتیں گھائل ضرور ہوتی ہیں مگر وہ زندہ ہوتی ہیں، اور ایک زندہ عورت سے زیادہ خطرناک کچھ بھی نہیں۔ رات کی سیاہی شہر پر ایک گہری چادر کی طرح تن چکی تھی مگر اس فلک بوس عمارت کی سب سے اونچی منزل پر واقع دفتر میں روشنی اور سائے کا ایک مہلک کھیل جاری تھا۔ رئیس اپنے وسیع و عریض دفتر میں جو اس کی سلطنت کا مرکز تھا تنہا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا جسے صرف ایئر کنڈیشنر کی دھیمی گونج اور سامنے دیوار جتنی بڑی اسکرین سے آتی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ وہ سیاہ چمڑے کی کرسی پر براجمان ایک بے رحم بادشاہ کی طرح یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ابھرتا وجود کسی شکاری پرندے کی طرح مہلک اور حسین تھا، تارکول کی طرح سیاہ بزنس سوٹ میں ملبوس عروضہ جمال، جس کے بال ایک سخت جوڑے میں قید تھے اور بھوری رنگت پر سنجیدگی پتھر کی طرح جمی تھی۔ کوٹ شوز نے اس کے قد کو مزید ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ وہ جاذب لغاری کے گھر میں تھی، اسی گھر میں جہاں کبھی ماتم بچھا تھا اور آج ایک نیا طوفان دستک دے رہا تھا۔
جاذب کی بیوہ بکھرے ہوئے حلیے میں اپنے 2 سہمے ہوئے بچوں کو سینے سے بھینچے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زیادہ خوف تھا۔ آخر کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اس کی آواز میں التجا اور بے بسی تھی۔ عروضہ نے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ رکھے تھے۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا جیسے کسی سنگ تراش نے جذبات کا ہر نشان چھیل دیا ہو۔ زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی آواز اتنی ہی سرد تھی جتنا اس کا چہرہ۔ بس اپنے بھائی سے کہو کہ اپنی قبر سے باہر نکل آئے۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ وہ پھوٹ پڑی۔ میں نے اسے روکا تھا، خدا گواہ ہے میں نے اسے اس انتقام سے منع کیا تھا۔ رجب نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور آج اس کی حماقت کا خمیازہ یہ پورا خاندان بھگت رہا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کیا کہا تھا۔ عروضہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اس نے اپنی ٹانگ اٹھا کر سامنے پڑی شیشے کی میز پر رکھی۔ اس کا انداز حاکمانہ تھا۔ وہ مسز جاذب کی طرف جھکی۔ اگر وہ باہر نہ آیا تو میں تمہیں، تمہارے ان بچوں اور تمہارے خاندان کے ساتھ وہ کروں گی جس کا تصور بھی تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے کی برف جیسی ٹھنڈک مسز جاذب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی بن کر دوڑ گئی۔ اس نے ایک جانب کھڑے اپنے گارڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا جس نے فوراً ایک ٹیبلٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے اسکرین آن کر کے مسز جاذب کے چہرے کے سامنے کر دی۔ اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جہاں مشہوروں میں واقع ان کے آبائی گھر کا منظر، جہاں اس کے بوڑھے ماں باپ اور بہنوں کو کچھ مسلح افراد نے گھیر رکھا تھا۔ اس کے باپ کے چہرے پر تشدد کے نشانات واضح تھے اور سب کے چہروں پر موت کا خوف رقص کر رہا تھا۔ یہ منظر ایک بجلی بن کر گرا۔ مسز جاذب کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ نہیں نہیں پلیز! وہ زمین پر گرنے کے انداز میں جھکی۔ خدا کا واسطہ انہیں کچھ مت کرنا، انہیں چھوڑ دو۔ وہ اب گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ عروضہ نے میز سے پاؤں ہٹایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی رحم کی رمق پیدا نہیں ہوئی۔ تمہیں 4 گھنٹے کی مہلت دیتی ہوں۔ اس کی آواز ایک فیصلہ سنا رہی تھی۔ 4 گھنٹے میں اگر رجب رضا نے ہمارے سامنے سر نہیں جھکایا تو… اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور اس کی آنکھیں کسی قاتل کی طرح ٹھنڈی اور بے رحم ہو گئیں۔ میرے باس اپنی جنگ کے اصول رکھتے ہیں، وہ عورتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ مگر میرے کوئی اصول نہیں ہے، میں کسی کو نہیں بخشتی۔ یہ کہتی اس نے میز پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ شیشے کی سطح پر دراڑیں پڑ گئیں۔ بچے بلک کر چیخے اور مسز جاذب نے انہیں اپنی باہوں کے ٹوٹے ہوئے حصار میں مزید بھینچ لیا۔ وہ جس شہانہ اور شفاق انداز میں آئی تھی اسی انداز میں واپس پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے قدموں کی آہٹ اور اس کی دھمکی کی گونج اس گھر کی دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی۔ دفتر میں بیٹھے رئیس کے لبوں پر ایک پرسکون تقریباً غیر محسوس مسکراہٹ ابھری اور غائب ہو گئی۔ جب تک عروضہ اس کے ساتھ تھی اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ وہ طوفانوں کا رخ موڑنا جانتی تھی۔ اس نے ریموٹ سے اسکرین بند کر دی جس سے کمرہ ایک بار پھر نیم تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس نے میز کا نچلا دراز کھولا اور ایک فائل نکالی۔ پروجیکٹ رانیہ، یہ اس کے اور فجر کے درمیان طے پانے والا معاہدہ تھا۔ وہ اس کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کاغذ کو محسوس کر رہی تھیں مگر اس کی سوچیں کہیں اور تھیں۔ کافی دیر کی گہری سوچ و بچار کے بعد اس کے چہرے پر ایک عزم ابھرا، جیسے وہ شطرنج کی بساط پر اپنی اگلی فیصلہ کن چال کا انتخاب کر چکا ہو۔ عین اسی لمحے لفٹ کے آنے کی مخصوص گھنٹی بجی اور دروازہ کھلا۔ مراد اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم مضبوط تھے مگر چہرے پر دن بھر کی تھکن اور ایک نئی پریشانی عیاں تھی۔ وہ احمد اورنگزیب اور زرتاش کو فلک سے ملوانے کے بعد انہیں رئیس مینشن چھوڑ کر سیدھا یہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے رئیس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رئیس نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں آدمی مارے گئے۔ مراد کی آواز میں شکست کی تلخی تھی۔ یہ وہی 2 مخبر تھے جنہوں نے یہاں گھسنے کی کوشش کی تھی اور کسی موسیٰ کے آنے کا پیغام دیا تھا۔ رئیس کے حکم پر انہیں چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ ان کی رسی پکڑ کر اصل سانپ تک پہنچا جا سکے، مگر رسی کاٹ دی گئی تھی۔ وہ اپنے مالک تک پہنچانے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیے گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیشے کی اس دیوار کے سامنے جا کھڑا ہوا جہاں سے پورا شہر اس کے قدموں میں بکھرا نظر آتا تھا۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ اس کا عکس شیشے پر ایک طاقتور سائے کی طرح ابھر رہا تھا۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ حیرت تھی، ایک ایسی ناقابل برداشت حیرت جو اس کے جیسی ہر شے پر قادر شخصیت کے لیے سب سے بڑی توہین تھی۔
یہ کون ہے جو بار بار رئیس اورنگزیب کی سلطنت کی دیواروں میں نقب لگانے کی جرأت کر رہا ہے؟ وہ اپنے اس اندیکھے دشمن سے مخاطب تھا جو سائے میں رہ کر وار کر رہا تھا اور اب تک اس کی گرفت سے باہر تھا۔ شہر کی روشنیاں اس کی آنکھوں میں جل بجھ رہی تھیں، مگر اس کے ذہن میں ایک نئے، زیادہ خطرناک اور پوشیدہ دشمن کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ایک نیا سورج اگا تھا۔ یہ محض روشنی کا ایک دائرہ نہیں تھا جو مشرق سے طلوع ہوا تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک وعدہ، گزشتہ شام کی گہری اداس خاموشی پر ایک سنہری مہر۔ ہسپتال کے پرتعش سوئٹ کی کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی کرنوں نے کمرے کی مصنوعی ٹھنڈک میں زندگی کی حرارت کھول دی تھی۔ پالش شدہ فرش پر تیرتے عکس اب بے جان نہیں لگ رہے تھے، ان میں ایک امید کی چمک تھی۔ کل تک جو کمرہ ایک مقبرے کی طرح سرد اور بے رنگ تھا، آج رنگوں کے ایک سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ منار کے ملازمین تھے، وہ لوگ جنہیں فلک نام سے بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ عقیدت اور محبت کے ڈھیروں گلدستے لے کر آئے تھے۔ کمرہ گلاب، چنبیلی اور موتیے کی ملی جلی خوشبو کی ایک فوج کے حصار میں تھا جو فضا میں پھیلی مایوسی کو شکست دے رہی تھی، اور ان پھولوں کے درمیان بستر پر سہارا لیے بیٹھی فلک مسکرا رہی تھی۔ یہ کسی کیمرے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے کھینچی گئی مسکراہٹ نہیں تھی، اس میں کوئی نقلی پن، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ یہ ایک ہلکی سی ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی جو روح کے چیتڑوں پر اگنے والے پہلے پھول کی طرح تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی درد کی پرچھائیاں تھیں، مگر ان پر ایک نئی صبح کا نور غالب آ چکا تھا۔ دوپہر کے وقت جب زیادہ تر لوگ جا چکے تھے، تب روحی صفتر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے سر کے کافی بال اتر چکے تھے اور چہرے پر بیماری کی زردی تھی، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی دانائی اور زندگی سے لڑنے کی چمک تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فلک کو ایک کاغذ کا بنا ہوا ستارہ دیا۔ وہ اس کے لیے مکڑی نہیں لا سکتی تھی، وہ فلک کے لیے ستارہ لائی تھی۔ یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر اس میں ایک حوصلہ تھا۔ میری ماما کہتی ہیں جب ہمت ٹوٹنے لگے تو ستاروں کو دیکھنا چاہیے، وہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ فلک نے وہ ستارہ اپنے زخمی ہاتھ میں تھام لیا۔ اس ایک لمحے میں دو مختلف عمر کی، دو مختلف جنگیں لڑتی روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ فلک کو احساس ہوا کہ مضبوطی کا مطلب چیخنا یا لڑنا ہی نہیں ہوتا، مضبوطی کا مطلب اس بچی کی طرح مسکرا کر اپنی جنگ جاری رکھنا بھی ہے۔ اس نے ایک نظر دروازے کے پاس کھڑی فجر پر ڈالی جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کل رات سے وہ اس کے ساتھ تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ فجر جیسی نہیں بن سکتی تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ فجر ایک ایسی چٹان تھی جو طوفانوں کو چیر دیتی تھی، مگر وہ پانی کی طرح تھی، نرم، خاموش، اپنی راہ بنانے والی۔ اسے اپنی نزاکت کو اپنی طاقت بنانا تھا، اسے کھونا نہیں تھا۔ یہ احساس ایک سکون بن کر اس کے وجود میں اتر گیا۔ شام تک لوگ آتے جاتے رہے۔ ڈاکٹرز اس کی ذہنی اور جسمانی حالت میں اتنی تیزی سے آتی ہوئی بہتری پر حیران تھے۔ دن یوں ہی گزرتا گیا۔ ولی فجر کی جگہ منار گیا تھا۔ فلک کے گھر والے آئے اور مل کر چلے گئے۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر حیران تھے، کبھی فجر کو تو کبھی اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ شام ڈھلنے لگی۔ فجر اسے ویل چیئر پر بٹھا کر کھڑکی کے پاس لے آئی تاکہ وہ باہر کا نظارہ کر سکے۔ تب سوئٹ کا دروازہ کھلا، رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ آنکھیں سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی تھیں۔ اس کے پیچھے ولی اور ان کے پیچھے عروضہ اور مراد بھی تھے۔ کمرے کی فضا ایک دم بدل گئی۔ سوئٹ کی صفائی کرتے ملازم بھی ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ ولی اور فجر کی نگاہیں ملیں۔ ولی نے دونوں ابرو اٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے پوچھا کہ وہ کیسی تھی۔ ہیزل آنکھوں نے خاموشی سے کئی جواب دے دیے۔ وہ پرسکون ہو گیا۔ سچ تو یہ تھا، ان کتھئی اور ہیزل آنکھوں کو بات کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ رئیس سیدھا میز کے پاس آیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس ایک فائل میز پر رکھی۔ یہ تم لوگوں کے پروجیکٹ کا کانٹریکٹ ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ رئیس گروپ اسے بغیر کسی منافع کے اسپانسر کرے گا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن کی دھیمی گنگناہٹ کے سوا مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے پر رکھا گیا مرہم تھا۔ یہ ایک گھر کی بنیاد کا دوسرا پتھر تھا۔ فلک نے اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے سامنے میز پر رکھے کانٹریکٹ کو دیکھا۔ اس کے پیچھے فجر نے آگے بڑھ کر ویل چیئر کی پشت کو تھاما۔ رئیس کی نظریں اٹھیں۔ وہ بالوں کو ایک جانب گرائے دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے کھڑی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس چمک رہے تھے، جبکہ شفاف گردن بالکل خالی تھی۔ یہ نظر ایک لمحے کے لیے اٹھی تھی اور رئیس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ حلق خشک ہو گیا۔ وہ فوراً رخ موڑ گیا۔
یہ چشمہ اس لیے لگا رکھا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے دھت ہونے کو باقیوں سے چھپا سکے۔ فجر کے ساتھ ولی خاموش محافظ کی طرح آ کھڑا ہوا۔ رئیس دیکھ ہی نہیں پایا کہ اس کے آنے سے فجر کے رخسار لال ہو گئے تھے۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا جبکہ دوسری جانب عروضہ، مراد اور رئیس تھے۔ یہ ایک منظر نہیں تھا، یہ ایک گھر کی تعمیر کا لمحہ تھا جس کی بنیاد فلک کے عزم نے رکھی تھی، جس کی دیواریں فجر کی مضبوطی نے اٹھائی تھیں، جسے ولی کی حفاظت نے سہارا دیا تھا، اور آج رئیس کے اس ایک فیصلے نے اس پر چھت ڈال کر اسے مکمل کر دیا تھا۔ ان کا گھر مکمل ہو چکا تھا۔ فلک نے نظریں اٹھا کر رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، صرف ایک خاموش تفہیم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں، یہ کفارہ تھا، یہ ان تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کی ایک کوشش جنہوں نے روح کو چیتڑوں میں بدل دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ چیتڑوں میں لپٹی روحوں کو ڈھانپنے کا وقت آ گیا تھا، اور اس بار لباس ریشم کا نہیں، عزم اور خودداری کا تھا۔ رئیس ہیڈ آفس کی بلند ترین منزل پر کھڑا، جہاں سے شہر کی روشنیاں اس کے قدموں میں بکھری ہوئی تھیں۔ مراد اس کے پہلو میں تھا، اس کے چہرے پر گہری تشویش نمایاں تھی۔ رئیس نے آج اعلان کیا تھا کہ وہ فجر اور فلک کے پروجیکٹ کو اسپانسر کرے گا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو مراد کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ نہ صرف اعلان کیا تھا بلکہ رئیس گروپ کے سبھی سائٹس پر یہ خبر پھیل چکی تھی۔ لوگ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ تم یہ واقعی اسپانسر کر رہے ہو؟ مراد کی آواز میں کوف تھی۔ مجھے یہ پروجیکٹ شروع سے ہی پسند نہیں، میں اس لیے خاموش تھا کہ تم کچھ اور سوچ رہے ہوگے۔ جب تم نے منع کیا تو مجھے بہت اچھا لگا، مگر اب یہ کیا ہے؟ رئیس نے ایک لمبی سانس لی۔ شہر کی روشنیاں اس کی بے چین آنکھوں میں جھلملا رہی تھیں۔ ہاں، میں یہ اسپانسر کر رہا ہوں۔ تم بھول رہے ہو کہ تم رئیس اورنگزیب ہو، لوگ اس بچکانہ پروجیکٹ پر ہنسیں گے۔ مراد کا لہجہ اب براہ راست تھا۔ وہ رئیس کو اس کے حقیقی راستے سے بھٹکتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رئیس یا تو فجر کو اپنا لے یا اسے بھول جائے۔ یہ درمیان کی کیفیت اسے برداشت نہیں تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں میں رئیس اورنگزیب ہوں، پر اس نے خشک گلا تر کیا۔ اس کی نگاہیں کہیں دور ان بکھری ہوئی روشنیوں میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ آج کل میں بھولنے لگا ہوں مراد، آج کل میں بھولنے لگا ہوں کہ میں رئیس اورنگزیب ہوں۔ آج کل میں بھولنے لگا ہوں کہ وہ مجھ سے 17 سال چھوٹی ہے۔ وہ فجر معراج ہے، منار معراج کی بہن۔ مراد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ آج کل میں یہ بھولنے لگا ہوں کہ اس کا منار سے کوئی رشتہ بھی ہے۔ میں بھولنے لگا ہوں کہ وہ دشمن ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چارگی تھی، جیسے وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بھولنے لگا ہوں کہ مجھے اسے مارنا ہے۔ وہ پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہے۔ کئی سال میں نے صرف اسی لیے اس کا انتظار کیا تھا۔ میں بھولنے لگا ہوں مراد کہ 3 سال پہلے میں نے اس کے لیے جال بچھایا تھا۔ مجھے اس سے سب کچھ چھیننا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ریلنگ پر جما لیا، انگلیاں سفید پڑنے لگیں۔ میں بھولنے لگا ہوں کہ اس کی شکل منار سے ملتی ہے۔ میں بھولنے لگا ہوں کہ مجھے اس چہرے کی وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ آج کل میں سب بھولنے لگا ہوں مراد۔ میں یہ اذیتیں اور تکلیفیں بھولنے لگا ہوں۔ میں اپنی چیخیں بھولنے لگا ہوں۔ میں اپنے وجود کی بے حرمتی بھولنے لگا ہوں۔ میں سب بھولنے لگا ہوں۔ بس یاد رہتی ہے تو وہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس تکلیف دہ یاد سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہو، لیکن فجر چھم سے تصور کے پردے پر لہرائی۔ اس کی ہیزل آنکھیں جو میرے اندر تک دیکھ لیتی ہیں، اس کا سفید لباس جو شام مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اس کی وہ سادہ سی مسکراہٹ اور اس کی آواز جو مجھے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ وہ پلٹا اور مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو مراد نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کاش میں اسے دشمن سمجھ پاتا، کاش میں اس سے نفرت کر پاتا، لیکن جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو میں بھول جاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کھویا اور مجھے اس سے کیا بدلہ لینا ہے۔ سب کچھ دھندلا جاتا ہے مراد، صرف وہ رہ جاتی ہے، ایک روشن نقطے کی طرح جو میری تاریک وجود کو منور کر رہا ہے۔ مراد نے گہری سانس لی۔ تو تم ہار مان لو رئیس۔ میں اس جنگ میں ہارنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے سامنے میرے سارے ہتھیار بیکار ہو جاتے ہیں۔ میرا دماغ اسے دشمن مانتا ہے، لیکن میرا دل میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں دل کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا مراد۔
اس کی نظریں پھر شہر کی روشنیوں پر جم گئیں۔ ہم جیسوں کا دل اور دنیا نے بہت نقصان کیا ہے۔ مراد کے سارے الفاظ دم توڑ گئے، سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ میں اس کے قریب رہنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ خطرناک ہے، میں جانتا ہوں یہ مجھے برباد کر سکتا ہے، لیکن میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ تم ہمیشہ سے اپنی مرضی کے مالک رہے ہو، اگر تمہارا دل تمہیں اس طرف کھینچ رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ غلط ہے مراد، اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی، بہت غلط ہے۔ میں اس کے خاندان کا دشمن ہوں، میرا اور اس کا کوئی مستقبل نہیں، یہ صرف ایک اذیت ہے، ایک ایسی اذیت جس سے میں خود کو نکال نہیں پا رہا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں اب بھی دور خلا میں گھور رہی تھیں۔ مراد نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی، اور اس جنگ میں اس کا سب سے بڑا حریف کوئی اور نہیں بلکہ خود وہ تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ فلک زندہ ہے اور کافی ٹھیک بھی ہو گئی ہے۔ ایک بات کہوں، مجھے فلک بہت بیکار کریکٹر لگ رہی ہے۔ مطلب شروع سے ایک تو مجھے لگا تھا کہ اس کی کوئی تک ہی نہیں بن رہی، خواہ رائٹر نے اس ناول میں ڈال دیا فلک۔ پھر رئیس سے اس کا رشتہ، وہ بھی کوئی تک نہیں تھی، رئیس کو شروع سے ہی وہ کہتا تھا کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں، بات ختم وہیں پہ۔ پھر وہ رائٹر بن رہی ہے، اور ایک اس کی کریکٹر کی بات یہ مجھے لگی ہے، ہمیشہ سے ہی لگتی ہے، آج تو کچھ زیادہ ہی فیل ہوا ہے، بہت زیادہ وہ ہے، وہ جو بندہ نہیں ہوتا ہر کسی پہ الزام لگاتا ہے، خود ترسی کا شکار ہوتا ہے، میرے ساتھ ظلم ہوئی ہے، میرا کچھ نہیں، میرے ساتھ اس نے ظلم کیا، میں بیچاری، میں بے بس۔ یہ جو ایک بہت سے لوگوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ خود ترسی کا ہر ٹائم شکار رہتے ہیں، اور ان کو لگتا کیا شاید ہوتا بھی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اور وہ بیچارے ہیں۔ یہ انتہائی وہ بندے شودے لگتے ہیں سچ بتا رہی ہوں، انتہائی شودے لگتے ہیں، اور لوگ ایک دو دفعہ ان سے سن لیتے ہیں ان کی بات کہ ہاں بیچاری ہے، ٹھیک ہے، ان سے ترس کر لیتے ہیں، ان سے ہمدردی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے بندوں کو اچھے نہیں لگتے، دل نہیں کرتا ان کی کمپنی میں بیٹھنے کا، ان کے ساتھ گپ شپ لگانے کا۔ ہاں نا، آپ کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی ایسی دوست آ رہی ہوگی، آپ کی کوئی نہ کوئی ریلیٹیو آ رہی ہوگی جو ایسے خود ترسی کا شکار ہوگی، ہر ٹائم روتی رہتی ہے، جو ہوتی ہے نا کوئی، بہت برا لگتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے، ہمیں ڈپریس کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ بندی ہے کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈرائنگ کرنی تھی، مجھے ڈرامہ کرنا تھا، تو مجھے پرمیشن نہیں ملی۔ بھائی کیا ہو گیا نہیں ملی؟ مجھے اتنی ساری چیزیں کرنی تھی، مجھے گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں ملتی، اب میں رونے بیٹھ جاؤں کوئی ہے؟ مجھے نہیں کو ایجوکیشن میں پڑھنے کی پرمیشن ملی، مجھے نہیں ملی پرمیشن کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرنے کی، تو اب کیا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو ہمارے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا ایک رولز ہوتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ تو یہ تو رو ہی رہی ہے۔ بچپن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں آپ کرتے ہو جو غلط ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں آپ کرتے ہو جو صحیح ہوتی ہیں، تو بچپن ہوتا ختم ہو گیا۔ اب ایسا تھوڑی تھا کہ تم بڑی کوئی آرٹسٹ تھی اور تم سے تمہارا سارا ہنر چھین لیا گیا ہے نا، اتنی تم آرٹسٹ ہوتی تو چھپ چھپ کے کرتی رہتی ڈرائنگ۔ تو اب بھائی میں بہت اچھی بیٹی تھی، تم کیا اچھی بیٹی تھی؟ وہ سب تمہیں منع کر رہے ہیں تم نہ کرو، رائٹنگ نہ کرو، چھوڑ دو، تم نے پھر بھی لکھی۔ سب نے تمہیں منع کیا تو ماسٹرز نہ کرو، تم نے کہا میں کروں گی۔ تمہاری وجہ سے ایک پوری فیملی اپنا سارا علاقہ چھوڑ کے لاہور آ گئی ہے تاکہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ تمہیں اتنی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ تم نہ کہانی لکھو، تم پھر بھی لکھ رہی ہو۔ تمہیں سب نے منع کیا یہ پروجیکٹ نہ کرو، تم پھر بھی کر رہی ہو۔ بھائی اور کیا چاہیے تمہیں؟ تم تو بہت مزے کی زندگی گزار رہی ہو، تمہارا بھائی تم جہاں کہتی ہو تمہیں لے جاتا ہے، تمہاری چلو ہاں اچھا اس کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر ہوا۔ بچپن میں بہت سے لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا ان کی مرضی کے بغیر، ٹوٹ جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، تمہارا تو ایک رشتہ ٹوٹے، دوسرا رشتہ تمہاری فیملی نے کہا کہ یہ اچھا بندہ ہے اس سے کر لو، تو تم نے کر لیا۔ تم منع کر دیتی اگر تمہیں وہ صحیح نہیں لگتا تھا تو تمہاری تو فیملی اتنی اوپن مائنڈیڈ ہے کہ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ اس سے تم بات چیت کر لو، اسے ایک دفعہ دیکھ لو۔ اب یہ تو تمہارا مسئلہ ہے نا کہ تم اس سے اکیلے ملنے چلی گئی، وہ تمہارا مسئلہ ہے نا کہ تم ہوٹل سے بھاگ کے ایک تنگ گلی میں چلی گئی، تو ویرانے میں ادھر ہی بیٹھی رہتی۔ اور کس کو سکھایا جاتا ہے سیلف ڈیفینس؟ مردوں کو بھی نہیں سکھایا جاتا، وہ ان کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو مکے شکے مار لیتے ہیں۔ تو اب یہ اس میں تمہاری ڈمبنس ہے، تم ڈمب ہو، تو اس میں اپنی اماں کو اور سب کو کیوں گھسیٹ رہی ہو کہ آپ لوگوں نے مجھے نہیں سکھایا؟ بھائی کون سکھاتا ہے اپنی بیٹی کو کہ کوئی تمہیں مار رہا ہو تو تم نے ایسے کر کے اس سے یوں کر کے لات مارنی ہے؟
مجھے تو یہ ساری سچویشن ہی بہت آکورڈ لگ رہی تھی. ابھی یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ صدمے میں چلی جاتی, اس کی یاداشت چلی جاتی, کچھ اور ہو جاتا تو وہ پھر بھی سوٹیبل تھا. یہاں پہ اس نے اتنا لمبا بھاشن دے دیا, لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ وہ ظلم ہوتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہو رہا ظلم. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, تمہاری شادی نہیں ہوگی, تمہارا رشتہ ہوا, تم نہ کرتی رشتہ, کہتی میں نے نہیں کرنا ہے نا. بس اب یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اچھی بچی بنی رہی تو نہ بنتی نا اچھی بچی. خیر یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں بھی آپ لوگ اس سے اگری نہ کریں. اینی ویز تو اب یہاں پر یہ جی ہم اپنی پہچان بنیں گی, ہم یہ کریں گی, ہم وہ کریں گی. فجر کی سمجھ آتی ہے, اس کے اماں ابائی نے اسے ہمیشہ ذلیل کیا, اسے مارا پیٹا. فجر کا دکھ تھوڑا سمجھ آتا ہے, لیکن فلک, کم آن فلک, تم نہیں کرو یہ, تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. اور اچھی فیملی ہے, اتنی سپورٹیو ہے, اور کیا چاہیے, ہے نا. اور کیا ہوا ہے, بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کا گھر بن رہا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات, رکھیں دعا میں یاد. اللہ حافظ. اور ہاں ایک اور میرے مائنڈ سے نکل گیا, وہ کیا ہے نا, رجب رضا. یار اتنا وہ کوئی فضول کریکٹر ہے, اتنا فضول ہے. ایک تو شروع میں دکھایا کہ بڑی اس نے پلاننگ کی, شروع سے بڑا سائیکو رہا ہے. پھر اس کی بہن کو جب اس نے مار دیا, اور یہی بندہ جب اس کی کرش کا بھی منگیتر تھا تو وہ اس کا زیادہ دشمن ہو گیا. یہاں تک سمجھ آتی ہے بات. اس نے بڑی پلاننگ کی, اس نے اس کے لیے رشتہ بھیجا, اس نے ارسل کے ساتھ بھی جا کے گٹھ جوڑ کر لیا کہ ہم کچھ بڑا کریں گے دھماکہ. تو اب یہاں پہ اس کا پہلی بات ہے جو اس کا راز فاش ہوا ہے, تو اس نے اتنے برے طریقے سے سب کے سامنے ایک تو اسے مار دیا, ٹھیک ہے, جو سب کو پتہ تھا کہ وہ تمہارے ساتھ آئی ہوئی ہے, اس نے مار دیا, اور پھر سب کو کالے بھی کروا رہا ہے, اور پھر اب اسے اور دھمکیاں لگا رہا ہے کہ وہ اپنی غلطی مانے. بھائی وہ کیوں غلطی مانے, ایک تو یہ بندی زندہ بچ گئی, یا اس کی کوئی اور فیملی ممبر تم نے کڈنیپ کر لیا ہوتا ہے, یا تم اس بندی کو ہی گلی میں نہ چھوڑتے کڈنیپ کر کے لے جاتے تو تم تڑیاں بھی لگاتے. اب تم سوکھی تڑیاں لگا رہے ہو, تمہارے پاس ان کا کوئی بھی کمزوری تمہارے پاس نہیں ہے, ایک تم نے تکلیف دے دیا, اب اس تکلیف پہ وہ جھک جائیں گے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اور تمہاری بہن ہے, تمہاری فیملی ہے, اب انہوں نے ان سب کو یرغا مال بنا لیا, اب کیا کرو گے تم. تو یہ تو کچھ تھا ہی نہیں, ولن تھا ہی نہیں, یہ تو نکما سا تھا رجب رضا نمونہ. تو اگر کچھ کرتا بھی تو اپنے آپ کو سیف رکھ لیتا, کوئی ایسی چال چل لیتا, پر نہیں, چال لیس بندہ. اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات, رکھے دعا میں یاد. اللہ حافظ.